کے تمام مجھے اجازت دے دو، میں اپنا آخری دل، اپنے آخری بیماری کا دل عائشہ صدیقہ کے حجرے میں گزار لوں، تم اجازت دو مجھے، بے انصافی نہ ہو جائے، خدا کے یہاں سے پوچھ گچھ نہ ہو جائے۔ امام الانبیاء ڈر رہے ہیں، ہم قبر میں جا کے ڈریں گے انشاءاللہ۔ پیار دوستو، السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہم آپ سبھی کے لیے حضرت مولانا قاری حلیم ملتانی صاحب کا بہت ہی پیارا بیان لے کے آئے ہیں۔ دوستو، بیان کا عنوان ہے دوستو حضرت عائشہ سے ہمارے پیارے نبی کی محبت کا واقعہ۔ دوستو، بیان فرما رہے ہیں خوبصورت انداز کے ساتھ، خوبصورت آواز کے ساتھ قاری حلیم ملتانی رحمت اللہ علیہ۔ آپ سے گزارش ہے بیان کو مکمل سنیے گا۔ چلو چلتے اس بیان کی اور۔ امہاتہم، تمام کے تمام تمہاری مائیں ہیں۔ اللہ غنی، سیدہ ام سلمہ، سیدہ حفصہ، سیدہ جویریہ، سیدہ زینب، سیدہ صفیہ، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ساری ہماری ماؤں کو جمع کر کے فرمایا تم تمام کے تمام مجھے اجازت دے دو، میں اپنا آخری دل، اپنے آخری بیماری کا دل عائشہ صدیقہ کے حجرے میں گزار لوں، تم اجازت دو مجھے، بے انصافی نہ ہو جائے، خدا کے یہاں سے پوچھ گچھ نہ ہو جائے۔ امام الانبیاء ڈر رہے ہیں، ہم قبر میں جا کے ڈریں گے انشاءاللہ۔ ساری گھر والیوں کو اکٹھا کر کے اجازت مانگی جا رہی ہے، سب نے اجازت دے دی۔ اصل میں جنت الفردوس کا انتظام ہو رہا ہے، جس جگہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ میاں نے اکٹھا دیکھا، بستر میں دیکھا، قرآن اترتے دیکھا، اس حجرے پہ اتنا پیار آ گیا، اسی کو جنت الفردوس بنا دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ اکبر۔ وقال الله تبارك وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ امام الانبیاء، محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا وہ حصہ ذکر کیا تھا جہاں سے قرآن کریم کا نزول شروع ہوتا ہے، قرآن کریم کی ابتدا ہوتی ہے، اعلان نبوت کیا جاتا ہے۔ سیرت طیبہ کا موضوع اتنا طویل ہے، اتنا لمبا ہے، ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے
کہ دنیا کے سارے درختوں کی قلمیں بنا لو، جتنے ندی نالے نہر دریا سمندر ہیں سب کی سیاہی بنا لو، اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور ثنا لکھنی شروع کر دو۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ درخت قلمیں دیتے دیتے ختم ہو جائیں گے، سمندر سیاہی مہیا کرتے ختم ہو جائیں گے، مگر کالی کملی والے کی تعریف کا کوئی حصہ بھی ادا نہ ہو سکے گا۔ اس لیے اللہ پاک جل شانہ نے خود جن کی تعریف فرمائی ہو، جن کا شناخہ خود خدا ہو، اور بندہ کیسے مکمل کر سکتا ہے؟ ہمیں تو سمجھنا ہی آج تک، ورنہ ہر لمحہ ہماری زبان سے کلمہ نکلنا چاہیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہماری زبان سے کلمہ نکلنا چاہیے۔ اللہ پاک جل شانہ نے اسی طرح سے درود شریف کے لیے بھی بڑے فضائل فرما دیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ۔ فرمایا جو ایک مرتبہ درود پاک پڑھے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اور یہاں تک فرمایا جو آدمی کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نامی سنے، اس میں گرامی اپنی زبان پہ لائے، اگر سرکار کی ذات اقدس پہ درود پاک نہ پڑے، حدیث پاک میں آتا ہے وہ بڑا بد نصیب ہے، بڑا بدبخت ہے، بڑا بخیل ہے، جہنمی ہے۔ یعنی یہ حق ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اتنی فائدے والی چیز ہے، ایک درود پاک سے 30 فائدے، 10 گناہ معاف، 10 درجے بلند، 10 نیکیاں۔ اور حدیث پاک میں کثرت سے آتا ہے کہ فضائل درود شریف کی کثرت کرنے والا مرتے وقت کبھی ایمان سے خالی نہیں جا سکتا۔ مگر آج ہمیں فرصت نہیں، اس لیے قرآن کریم نے ان چیزوں کا اعلان کر دیا۔ حجۃ الوداع کا زمانہ ہے، کالی کملی والے کا آخری حج ہے۔ جبل رحمت کے نیچے ذرا سی نیچے اتر کر جگہ بنی ہوئی ہے، وہاں پر ایک اونٹنی پہ سوار ہے، ایک ڈاچی پہ سوار ہے، لوگوں کو فرمایا یا ایھا الناس، او لوگو، او انسانوں، او آدمیوں، اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والوں، الصلاۃ نماز کی پابندی کرنا، بیماری میں بھی پڑھنا، سفر میں بھی نماز پڑھنا، شادی میں بھی نماز ادا کرنا، غمی میں بھی نماز ادا کرنا، سردی میں نماز ادا کرنا، گرمی میں نماز پڑھنا۔ آخری حج ہے، حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تقریباً آخری وقت ہے۔ فرمایا لوگوں، قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جو نماز نہیں پڑھتا میں اس کے لیے قیامت میں شفاعت کرنا میری کوئی ذمہ داری نہیں۔ او ما ملکت ایمانہم، اور لوگوں اپنے ملازموں کا خیال کرنا، محتاجوں کا خیال کرنا، غریبوں کا خیال کرنا، مزدوروں کا خیال کرنا، معذوروں کا خیال کرنا، غریب پروری کرنا، لوگوں کے ساتھ ہمدردی والا برتاؤ کرنا۔ جو کچھ میں تمہیں بتلا رہا ہوں فرمایا یاد کرو، میری بات کو سمجھو۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاکھوں کا مجمع ہے، فرمایا جو میں تمہیں بات کہہ رہا ہوں تمہارے ذمے ہے، جو اس وقت میدان عرفات میں نہیں پہنچ سکے ان تک پہنچا دینا۔
ادھر آپ نے امت کو تبلیغ فرمائی، آخری خطبہ ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آخری خطبہ، آخری وعد ہے، آخری نصیحتیں ہیں۔ ادھر قرآن کریم کی آخری آیت نازل ہو گئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کالی کملی والے، آج ہم نے تمہارا دین کامل کر دیا، اسلام مکمل ہو گیا۔ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ضروری چیزیں آخری خطبے میں ارشاد فرما دی، فرمایا لوگوں اپنی عزت کو بچانا، اپنی عزت کا خیال کرنا، دو چیزوں کی ضمانت آج تم مجھے دے دو، ایک چیز کی ضمانت آج میں تمہیں دے دیتا ہوں، اپنی زبان کی اجازت دو، غلط نہیں استعمال کرو گے، اللہ رسول کے خلاف نہیں چلاؤ گے، اپنی نفسانی خواہشات کی ضمانت دو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف نہیں برتو گے، نہیں چلاؤ گے۔ فرمایا والذی نفسی بیدی محمدا، او لوگوں اس مالک کائنات کی قسم، میں جنت الفردوس کی تمہیں ضمانت دیتا ہوں۔ حجۃ الوداع میں خطبہ ارشاد فرما دیا، اس کے بعد مینا مزدلفہ تشریف لے آئے، مکہ مکرمہ میں تشریف لے آئے، واپسی مدینہ پاک میں ہو رہی ہے، راستے ہی میں طبیعت بگڑ گئی، وہاں میدان عرفات میں آخری خطبے میں فرمایا او لوگوں شاید میری تمہاری آخری ملاقات ہو، او لوگوں شاید آج کے بعد تم میری آواز نہ سن سکو، میری زیارت نہ کر سکو، میری بات کو پلے باندھ کے لے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ مدینہ طیبہ میں پہنچ گئے، راستے میں جو طبیعت بگڑی اور مزید خراب ہوتی چلی گئی، زیادہ پریشانی بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ مدینہ پاک میں تشریف لے گئے تو مرض شدت اختیار کر گیا۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ کر عرض کر دیا میرے آقا بڑی کمزوری آ گئی، بڑی ضعیفی آ گئی، بڑی ناتوانی سی آ گئی، بڑے آپ کمزور ہو گئے، بہت زیادہ ضعیفی چہرے سے ظاہر ہونے لگی۔ فرمایا ابو ہریرہ موت قریب ہے، موت قریب ہے، زندگی دور ہوتی چلی جا رہی ہے، اور تجھے کیا بتلاؤں جب قرآن کریم کی ان صورتوں کی تلاوت کرتا ہوں جن میں قیامت کا ذکر ہے، میرا سانس رک جاتا ہے، میرا سانس بگڑ جاتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری آنکھ کھل گئی، پچھلی رات تھی، میں دربار رسالت میں چلا گیا، میں نے جا کے دیکھا حضور نے نماز کی نیت باندھی ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بھی ساتھ کھڑے ہو کر نیت باندھ لی۔ سورہ بقرہ 2.5 سپارے کی پوری سورت ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں پہلا سپارہ ختم ہو گیا، دوسرا سپارہ ختم ہو گیا، میں نے اندازہ لگایا کہ چلو سورت ختم کر کے تو رکوع فرمائیں گے، آل عمران شروع فرما دی، وہ 1.25 پارے کی ایک سورت ہے، پھر میں نے اندازہ لگایا کہ چلو اس سورت کے ختم ہونے پہ تو رکوع فرمائیں گے، سورت نساء شروع فرما دی، 5.25 پارے پڑھنے کے بعد جب رکوع فرمایا اپنا حال بھی دیکھ، اس کالی کملی والے کا حال بھی دیکھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں جب قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی تھی میں پاس کھڑا ہوا تھا نماز میں، حضور کے سینے سے آپ کے چھاتی سے مجھے یوں سانس پھولنے کی آواز آئی جیسے ہنڈی پکتی ہوئی کھولتی ہے، سانس پھول گیا۔ قرآن کریم کی تلاوت کرتے کرتے طبیعت متاثر ہو رہی ہے۔
اس قسم کی نماز پڑھتے تھے ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج امت کی نمازیں اور اپنی نمازیں اور میری نمازیں تمہارے سامنے ہیں. اللہ اکبر. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مرض اتنا شدت اختیار کر گیا، بے ہوشی شروع ہو گئی. کبھی ہوش آ جاتا ہے، کبھی پھر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، مرض بڑھتا چلا گیا. ایک روز نماز کا وقت آیا، جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانے، حضور کے پروانے، حضور کی شہدائی، حضور کے اوپر جان مال قربان کرنے والے، اولاد قربان کرنے والے، ساری زندگی قربان کرنے والے صحابہ کرام مسجد میں حیران ہے، آج نماز کیسے پڑھیں گے، سرکار موجود نہیں. جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، جناب فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، دونوں پریشان ہیں کہ مرض بڑھ گیا ہے، تکلیف زیادہ ہے. ہوش آئی آپ کو، فرمایا اصلی الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھی؟ فرمایا قالوا لا بل ينتظرونك، نہیں پڑھی بلکہ آپ کا انتظار ہو رہا ہے. سارے دیوانے، سارے پروانے، سارے شہدائی، سارے جانثار، سارے غمگسار، ساری زندگی قربان کرنے والے دیواروں کے ساتھ لگے ہوئے کھڑے رو رہے ہیں، کالی کملی والے آج اگر تیرا دیدار نہ ہوا تو ہم مر جائیں گے. فرمایا مری ابا بکر ان یصلی الناس، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو بکر کو میری طرف سے حکم دو میرے مصلی پہ کھڑا ہو کر نماز پڑھائے، میرے مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کر دیا، میرے آقا میرا ابا تو کئی دن سے روتا پھرتا ہے، کئی دن سے رو رہا ہے. اذا جاء نصر اللہ کی صورت جب نازل ہوئی تو سارے صحابہ نے خوشی منائی، سارے مدینے نے خوشی منائی. اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ کی حمایت آئے گی، نصرت آئے گی، تائید آئے گی، فتح آئے گی. ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، تم دیکھو گے کہ فوج کی فوج اسلام میں داخل ہو رہی ہیں، لشکر کے لشکر اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. ساری بات خوشی کی ہے. فسبح بحمد ربک، اور آپ میری تسبیح بیان کریں. بس یہ آیت سن کر ابو بکر کی چیخ نکل گئی. سارا مدینہ خوشیاں منا رہا ہے، سارا مدینہ خوشیوں میں ہے، سارے صحابہ خوشیاں منا رہے ہیں. عام لشکر اسلام میں داخل ہوں گے، ساری فوجی اسلام میں داخل ہو جائیں گی، لیکن ابو بکر صدیق کو لوگوں نے دیکھا اس کونے میں بیٹھا روتا ہے، گھر میں بیٹھا ہوا رو رہا ہے. اس نے پوچھا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے تو خوشیاں منا رہے ہیں، تو رو رہا ہے، تجھے کیا تکلیف پہنچی ہے؟ اذا جاء نصر اللہ کی صورت کے نزول کا پتہ نہیں چلا؟ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبوت کا راز جانتے ہیں، مزاج شناس نبوت کے سب سے پہلا رفیق، سب سے پہلا ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. روتے روتے فرمانے لگے، او مدینے والوں، یار کی جدائی کا وقت آ گیا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کا وقت آ گیا. انہوں نے کہا تجھے کیسے پتا چلا؟ کہ دیکھتے نہیں ہو قرآن میں کیا؟ فسبح بحمد ربک، آپ میری تسبیح بیان کریں، مطلب یہ کہ آپ میرے یہاں آ جائیں. سب سے زیادہ صدیق اکبر نے قرآن کریم کو سمجھا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، کالی کملی والے وہ تو پہلے ہی روتے پھرتے میرے ابا، تو کسی اور کو حکم دو. فرمایا عائشہ، امت میں تیرے باپ جیسا نظر کوئی نہیں آتا.
قیامت میں تیرے باپ جیسا نظر کوئی نہیں آتا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم مل گیا، صحابہ نے مصلی پہ کھڑا کر دیا، نماز ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، ایک تھوڑا سا نقطہ باریک سا ہے، اگر توجہ کرو گے تو مزہ آئے گا۔ ادھر حکم دے دیا نماز پڑھانے کا، ادھر نماز شروع ہو گئی۔ ایک تو یہ بات تھی نا کہ حکم دیا، نماز ہو گئی، پوری ہو جائے گی، وہ پڑھا دیں گے، اور ایک یہ ہے کہ میں خود نماز پڑھاتا ابو بکر کو دیکھوں، صرف پڑھاتا نہ دیکھوں، میں بھی صدیق کے پیچھے نماز پڑھوں۔ کل لوگ کوئی اعتراض نہ کریں، یہ ایک بڑی بات ہوتی ہے، پر مصلی پہ بھی خود کھڑا کرنا اور خود پیچھے آ کر کے نماز کی نیت باندھنا۔ تو نوجوانوں کو بلایا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور ایک اور صحابی ہے، دونوں کے کندھوں پہ ہاتھ مبارک رکھے اور قدم مبارک گھسٹتے ہوئے مسجد میں تشریف لائے۔ آپ اور میں تو تھوڑی سی تکلیف ہو جائے، سب سے پہلا نزلہ نماز پہ پڑتا ہے، کھانا اچھا ہو جائے گا، ڈاکٹروں کا خرچ بڑھ جائے گا، اور گھر والوں کا دھیان بڑھ جائے گا، فکر بڑھ جائے گا، لیکن مرنے والا، بیمار پڑنے والا جو ہے نماز سے بے فکر، سب سے پہلے مسلمان نماز چھوڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور میری بات لکھ کے لے جاؤ، لاکھوں کروڑوں میں سے 2-4 نمازی مرتے ہیں، بڑا خوش نصیب ہے وہ آدمی کہ دم نکل جائے پر نماز ایک بھی قضا نہ ہو، آخری وقت تک جس کی نماز قضا نہ ہو۔ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیچھے آ کر کے نیت باندھ لی۔ ابو بکر کو احساس ہو گیا، پتہ چل گیا کہ صدیق اکبر کو معلوم ہو گیا، حضور میرے پیچھے تشریف لے آئے، نماز میں شامل ہو گئے۔ ابو بکر پیچھے ہٹنے لگے، مصلی چھوڑنے لگے۔ آپ نے فرمایا الزم مکانک، ٹھہرا رو وہی جہاں میں نے تجھے کھڑا کر دیا۔ نماز ہو گئی۔ اب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف نہیں لائے تھے، سارے غمگین تھے، سارے پریشان حال تھے، سارے یہ سوچ رہے تھے کہ آج کیا ہوگا، آج کیا بنے گی۔ سارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے اکٹھے ہو گئے، اور یہ آپ کا تشریف لانا، آخری تشریف لانا ہے مسجد نبوی میں، اور منبر پہ آپ تشریف فرما ہوئے۔ آپ نے اسی خطبے کی پھر بعد الفاظوں کو، بعد احکامات کو دہرایا، اور لوگوں نماز کا خیال کرنا، نماز کی پابندی کرنا، یتیموں کا خیال کرنا، محتاجوں کی غریب پروری کرنا، اگر اس کے خلاف تم چلو گے میری کوئی ذمہ داری نہیں۔ بیماری کی کیفیت کو دیکھ کر، چہرے کی کیفیت کو دیکھ کر صحابہ کرام رو رہے ہیں، سب کا دل اندر سے یہ کہتا ہے شاید آج آخری دیدار ہے، شاید آج آخری ملاقات ہے۔ ادھر خود اعلان فرما دیا، فرمایا لوگوں میری تمہاری شاید آخری ملاقات ہو، آج کی بعد زیارت نہ کر سکو گے، میری بات سن لو، میری بات اپنے دل میں لکھ لو، کلمہ قرآن کو اپنے ساتھ رکھنا، میں یہ قرآن کریم تمہارے سپرد امانت کے طور پہ کر رہا ہوں، کل قیامت میں تم سے واپس لے لوں گا۔ سارے صحابہ چاروں طرف سے اکٹھے ہیں، مجمع بنا ہوا ہے۔ ادھر منبر پہ تشریف فرمائے، خود ہی فرمانے لگی الوداع الوداع اے دوستو، اب جلد اتر جائیں گے ہم، الوداع اے دوستو اب جلد اتر جائیں گے ہم، اور پھر کبھی اس دنیا کمینی
में नहीं आएंगे हम। मेरा आखिरी वक्त है, मेरी तुम्हारी आखिरी मुलाकात है, मेरी बात याद कर लो। सारे दीवाने हैरान हो गए और भी परेशानी बढ़ गई। लोग करीब आ गया बिछड़ने का मामला। हमने औलाद को कीमा बनता देखा, परवाह न की। हमारे बच्चों को जालिमों ने नेज़े की नोक पे लटका दिया, परवाह न की। वतन छुड़ा दिया, परवाह न की। 8-8 दिन पानी की बूंद न मिली, परवाह न की। महीनों महीनों रोटी का टुकड़ा न देखा, परवाह न की। कोई परवाह नहीं की। आज ये क्या सिलसिला शुरू हुआ? सारे सहाबा किराम भी रोने लगे और कहते हैं किस तरह से क्यों कर, किस तरह से क्यों कर दिल लगाएंगे हम, और इस जैसी मुबारक शक्ल कहां से लाएंगे हम। किस तरह जिएंगे, किस तरह गुजारा करेंगे? आका, हमने तो भूख बुझाई, प्यास बुझाई, सब कुछ तुझ पे कुर्बान कर दिया था। हुजरे आयशा में तशरीफ ले गए, फिर बेहोशी तारी है। अल्लाह होगा नहीं, ऐसा सिद्दीका तेरा कितना ऊंचा कमाल परवरदिगार ने कर दिया, कितना ऊंचा तेरा नाम कर दिया। इंसाफ देखो नबी का। फिर अपने यहां भी मैं भी और आप भी हाथ मारें, जरा कलेजे पे हाथ रख के सोचें कि आखिर हमारा क्या बनेगा। सैयदा हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा को बुलवाया, सैयदा उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को बुलाया, सैयदा ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा को बुलाया। जितनी भी हमारी माएं थी, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरवालियां, कुरान कहता है व अज़वाजुहु उम्महातुकुम, उनकी घरवालियां सारी तुम्हारी माएं हैं। उम्महातुहुम, तमाम के तमाम तुम्हारी माएं हैं। अल्लाह गनी, सैयदा उम्मे सलमा, सैयदा हफ्सा, सैयदा जुवैरिया, सैयदा ज़ैनब, सैयदा सफिया, सैयदा उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, सारी हमारी माओं को जमा करके फरमाया तुम तमाम के तमाम मुझे इजाजत दे दो, मैं अपना आखिरी दिल, अपने आखिरी बीमारी का दिल आयशा सिद्दीका के हुजरे में गुजार लूं। तुम इजाजत दो मुझे, बेइंसाफी ना हो जाए, खुदा के यहां से पूछगछ ना हो जाए। इमामुल अंबिया डर रहे हैं, हम कब्र में जाके डरेंगे इंशाअल्लाह। सारी घरवालियों को इकट्ठा करके इजाजत मांगी जा रही है, सब ने इजाजत दे दी। असल में जन्नतुल फिरदौस का इंतजाम हो रहा है, जिस जगह हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अल्लाह मियां ने इकट्ठा देखा, बिस्तर में देखा, कुरान उतरते देखा, उस हुजरे पे इतना प्यार आ गया, उसी को जन्नतुल फिरदौस बना दिया। और फिर बात बढ़ी, जनाब आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा परेशान बैठी हैं, जनाब फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा परेशान बैठी हैं, बड़ी तकलीफ है, बड़ा शिद्दत का बुखार है, बेहोशी भी है। फरमाया मेरी आयशा ठंडे पानी का प्याला ले आ। समझी मेरे महबूब को प्यास लगी होगी, दौड़कर पानी का प्याला ले आई, इशारा फरमाया यहां रख दो, रख दिया गया।
जनाब आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं मेरा कलेजा फटने लगा। जनाब फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं मेरा जिगर फटने लगा। हमने आंखों से देखा इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस रहमत वाला हाथ उस पानी के प्याले में भिगो कर अपने चेहरे अनवर पे छींटे मारने लगे। यूं चेहरे अनवर को ठंडा कर रहे हैं। हज़रत आयशा फरमाती हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मैंने रज़ कर दिया मेरे आका ये घबराहट कैसी, ये परेशानी कैसी, ये तकलीफ कैसी, ये छींटे कैसे। फरमाया मेरी आयशा तू नहीं जानती मौत कितनी घबराहट वाली चीज है। मजात सकरुल मौत बिल हक, कुरान कहता है कि मौत की सख्ती हक है। जनाब आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने हुजूर की तकलीफ को जब आंखों से देख लिया फिर मेरे दिल में ये बात कभी आई ही नहीं कि और किसी को तकलीफ हो या ना हो। और मुकद्दर की बाजी है सारी, अल्लाह पाक जिसकी तकदीर इस तरह से बना दे कौन है पीछे हटाने वाला। बिल्कुल आखिरी वक्त है। फरमाया आयशा मिसवाक ला के दे। मिसवाक ला के दी गई। फरमाया अपने मुंह में चबा के दे, अपने मुंह में चबा के दे, नरम करके दे। हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने चबा दी, नरम कर दी अपने मुंह में चबाकर। तवज्जो करना, ये नहीं फरमाया कि इसे अब धो के दे। हज़रत आयशा ने जो अपने मुंह में मिसवाक चबाई थी, काली कमली वाले ने उस मिसवाक को यूं ही अपने मुंह मुबारक में फेर लिया। साबित ये कर दिया लोगों आयशा को कुछ ना कहना, मुझे इतनी प्यारी है, मुझे इतनी प्यारी लगती है कि मैं आखिरी वक्त में आयशा का लुआब अपने मुंह में लेके चलाऊं। आज लोग 4 वर्क़े तारीख की किताब के पढ़कर सहाबा किराम के फैसले शुरू कर देते हैं। अपने ईमान को बचाओ। खबरदार नबी के घर वालों के बारे में कभी गलत ख्याल ना करना। इसलिए कानून की बात सुनो। नबी जब कुरान कहता वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा, नबी अल्लाह की इजाजत के बगैर सांस नहीं लेता, नबी अल्लाह की इजाजत के बगैर हाथ को हरकत नहीं देता, नबी अल्लाह की इजाजत के बगैर कदम नहीं उठाता, कदम नहीं रखता, तो नबी अल्लाह की इजाजत के बगैर रिश्ते भी नहीं करता। तमाम दुनिया के रिश्ते माँ करती है, बाप करते हैं, मामे करते हैं, नाने करते हैं, चचे करते हैं, नबी का रिश्ता खुदा करता है। अल्लाह की इजाजत के बगैर नबी का कोई रिश्ता नहीं होता। तो हज़रत आयशा का रिश्ता खुदा ने किया और यह अजमत खुदा ने दी है कि आखिरी मर्तबा मिसवाक चबा करके देना। वरना हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी भी तो यहीं पर मौजूद थी। इसके बाद जनाब आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है मैं भी बैठी थी, बड़ी परेशान थी। जनाब फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी परेशान थी। माथे पे पसीने आते थे जाते थे। इतनी देर में दस्तक हुई, दरवाजा खटका, किसी ने आवाज दी हल अदखलुका फिल बैत, क्या मुझे घर में आने की इजाजत है? हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो अब्बा के गम की वजह से निहायत परेशान थी, निहायत मुज़महिल थी, निहायत दिल दुखा हुआ था, बस जुबान से ये बात निकल गई और देहाती कहीं के ओ गवार मेरा अब्बा बेहोश है, तुझे इजाजतों की पड़ी हुई है। सरकार को होश आ गया, ये जवाब सुन लिया अपनी लख्ते जिगर का। रहमत वाला हाथ अपनी बेटी के सीने पर रखते हुए फरमाया बेटी यूं ना कहो, ये देहाती नहीं, ये गंवार नहीं, ये पागल नहीं,
یہ تو اسرائیل ہے، یہ تو تیرے ابا کا مقام ہے کہ اجازت لے کے آ رہا ہے. اس نے تو آج تک کبھی کسی سے اجازت مانگی ہی نہیں، کبھی بھی کسی سے اجازت نہیں لی. یہ اکرام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. تشریف لے آئے، اور یہ جو معاملہ ہو رہا ہے نا، جو کچھ میں بتلا رہا ہوں یاد کرنے کے لیے عرض کر دوں، یہ جو کچھ میں آج تمہیں بتلا رہا ہوں، چونکہ ربیع الاول کا مہینہ ختم ہو رہا ہے، آج اس کا آخری جمعہ ہے، اس لیے میں اس عنوان کو ختم کرنا چاہتا ہوں. اور مطلب میرا کیا ہے، یہ جو کچھ میں تمہیں بتا رہا ہوں ساری دنیا کے علماء کا اتفاق ہے، یہ سب کچھ 12 ربیع الاول کو ہو رہا ہے. یہ اسرائیل کا آنا اور یہ بیماری اور یہ پریشانی اور یہ پسینے اور یہ حضرت عائشہ کا مسواک کو چبا کر کے دینا اور فاطمۃ الزہرا کا پریشان ہونا، یہ 12 ربیع الاول کو ہو رہا ہے سب کچھ. جس دن تو ڈھول بجاتا ہے، جس دن تو نے 1400 سال کے بعد ناچنے کا پروگرام بنایا ہوا ہے، تیرے بیٹے کا آخری وقت ہو، برابر والا ڈھول بجا کے دکھائے، تیرے کلیجے پہ چوٹ لگے گی. او ظالم، میرا کیا حال ہے اور تم نے یہ کیا شروع کیا ہے؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی انہیں کچھ نہ کہو، یہ تو وہ ہیں جو بچوں کو یتیم بنا دیں، یہ تو وہ ہیں جو سہاگ اجاڑ کے رکھ دیں، یہ وہ ہے جو چلتے چلاتے ہنستے کھیلتے گھروں کو کی تباہی پھیر دیں. اسرائیل ہے. تشریف لے آئے، سلام پہنچایا، سیرت کی کتابوں میں ہے اللہ پاک کا سلام پہنچایا. میں حاضر ہو گیا ہوں، اجازت ہو؟ جی حاضر ہو، تشریف لے آؤ. ٹھیک ہے. اللہ میاں نے سلام پہنچایا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام قبول فرمایا. سیرت کی ایک کتاب میں ہے کہ حضرت جبریل بھی ساتھ ساتھ تشریف لے آئے. کالی کملی والے اللہ پاک آپ کی مرضی کے مطابق پوچھنا چاہتے ہیں کہ جنت کے کون سے درجے میں مزار بنایا جائے. اللہ اکبر. فرمایا جبریل تم میرا مزار جنت میں بنا دو گے، میرا بلال کہاں جائے گا، میرا سہیل کہاں جائے گا، میرا سلمان فارسی کہاں جائے گا؟ اور جن کے چمڑے ادھیڑ دیے گئے، جن کی آنکھیں نکال دی گئی، جن کو انگاروں پہ ساڑا جلایا گیا، جن کی پسلیاں توڑ دی گئی، وہ کہاں جائیں گے؟ یہاں بناؤ مدینے میں. سیرت کی کتابوں میں ہے کہ روح مبارک جب قفس سے انصری سے الگ کرنے لگا اسرائیل، آپ نے فرمایا اسرائیل مجھے تکلیف ہو رہی ہے. عرض کیا میری کیا مجال ہے میں آپ کو تکلیف دوں، میں آپ کو تکلیف پہنچاؤں، میری کیا جرت ہے، میری کیا مجال ہے؟ فرمایا تیرا تکلیف دینے کا کوئی پروگرام نہیں، ارادہ نہیں، جرت نہیں، اور مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے ساری زندگی میں کبھی نہیں ہوئی. او اسرائیل، امت کے جن لوگوں کو تو تکلیف دے گا، عذاب دے گا، ان کا کیا حال بنے گا؟ میری آرزو ہے، میری حسرت ہے، میری تمنا ہے ساری امت کے دکھوں کو آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چھاتی پہ ختم کر لے. جو تکلیف تو نے ساری امت کو دینی ہے وہ آج میرے اوپر ختم کر لے. ان کی وفا دیکھ اور اپنی جفا دیکھ، وہ کس وقت میں تجھے یاد کر رہے ہیں جبکہ روح مبارک جسم سے الگ ہو رہی ہے. ظالم، آپ اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوٹھی میں یاد نہیں کرتے، بنگلے میں یاد نہیں کرتے، ایئر کنڈیشن میں یاد نہیں کرتے، پنکھوں کے نیچے یاد نہیں کرتے، ٹھنڈی ہوا میں یاد نہیں کرتے، رات کو یاد نہیں کرتے، دن کو یاد نہیں کرتے، اور آقا امت کو کس وقت یاد فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی وفا دیکھ، اپنی جفا دیکھ. تو سرکار کو شادی میں یاد نہیں کرتا کہ میرے نبی کا شادی کے موقع پہ کیا حکم ہے.
कारोबार करते हुजूर को याद नहीं करता। कौन सा वक्त होगा हमारे संभलने का? जनाब फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, मुझे बड़ा रंज पहुंचा, और सारी किताबों में है, हदीस की, तफसीर की, सीरत की। जनाब फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद 6 महीने जिंदा रही। तमाम हजरात कहते हैं एक दिन भी किसी ने हंसती हुई नहीं देखी, कभी पेट भर के खाना नहीं खाया। अक्सर रोया करती थी, ओ मदीने वालों, तुमने मेरे अब्बा की कब्र पे किन हाथों से मिट्टी डाली। और उम्मत के साथ और सलूक रवा रखने वाली, मोहब्बत वाली बात एक और चीज लिखी सीरत की किताबों में। फरमाते हैं कि जब आपको, हज़रत आयशा फरमाती हैं कि आवाज पस्त हो गई, बिल्कुल आवाज निकलनी बंद हो गई, सांस खत्म हो रहा था। तवज्जो भाई, सांस खत्म हो रहे थे, आवाज बिल्कुल पस्त हो रही थी। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि लब हरकत करते थे, लब मुबारक हरकत करते थे। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मैंने यूं कान लगा दिया लबों के करीब कि क्या फरमा रहे हैं। फरमाती है ये की आवाज थी, रब्बी हबली उम्मती, मौला मेरी उम्मत को माफ कर दे, मौला मेरी उम्मत को माफ कर दे। जिस उम्मत के लिए सारी सारी रात सजदों में दुआएं मांगी, आंसू बहा बहा के दुआ मांगी, और इस आखिरी वक्त में भी इस उम्मत के लिए दुआएं फरमा रहे हैं। और ये उम्मत 5 वक्त नमाज के लिए तैयार नहीं, ये उम्मत जुल्म से तौबा करने को तैयार नहीं, ये उम्मत हराम खाने से तौबा करने को तैयार नहीं, ये उम्मत आज अल्लाह के कहर से बचने को तैयार नहीं। क्या सूरत होगी? इसीलिए कुरान करीम के 18वें सिपारे की एक आयत आपको आखिरी में सुना दूं। मैदान हशर बर्पा होगा, क़यामत का मैदान लगा हुआ होगा। जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे और फरमाएंगे, वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। या अल्लाह, ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरे कुरान का मजाक उड़ाया, तमस्खुर उड़ाया, ठट्ठा बनाया, मखौल बनाया। वकज़ालिक जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन मिनल मुजरिमीन। ये मेरे दुश्मन हैं जैसे पहले नबियों के दुश्मन हुआ करते थे। जलाल में होंगे, गुस्से में होंगे। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फरिश्ते खबरदार करेंगे, काली कमली वाले, तेरे बाद इन्होंने बड़ी बिदअत फैलाई, तेरी सुन्नतों को मिटाया और बिदअत फैलाई, तेरी सुन्नतों को खत्म किया और रिवाज नए नए चलाए, शिर्क किया, बिदअत किए, कुफर कमाया। आज हम ये नहीं सोच पाते कि किस तरीके से अपना आखिरी वक्त होना चाहिए। आज इस उम्मत के लोगों को सुन्नत के मुताबिक गुस्ल नहीं मिलता, आखिरी सुन्नत के मुताबिक कफन नहीं मिलता। मैं कहता हूं सुन्नत के मुताबिक जनाजे के कंधा तब्दील नहीं किया जाता, सुन्नत के मुताबिक मैयत को कब्र में नहीं उतारा जाता, सुन्नत के मुताबिक कब्र पर मिट्टी डालने का रिवाज नहीं ना। और तो बड़ी बड़ी तालीम डिग्रियां हासिल कर लेते हो, कब्र पर मिट्टी डालने की दुआ सीखते हुए फांसी लगती है। कौन सीखता है? ये चारों तरफ जितने बूढ़े बैठे हैं सफेद दाढ़ियों वाले, पूछ के देखो, सिवाय 100 में से 2 के 98 को नहीं आती। कब्र में मैयत उतारने की दुआ नहीं आती, किबले की तरफ मुंह मोड़ने की दुआ नहीं आती। और इंशाअल्लाह आजकल तो जरूरत भी नहीं, क्यों? जन्नत हमारे बाप दादा की, छलांग लगाएंगे और पहुंच जाएंगे।
اس لیے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں دکھ کے ساتھ کہ آپ دین کو سیکھتے نہیں، آپ دین کے قریب نہیں آتے۔ آپ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر عاشق ہیں، محبت کرنے والے ہیں، پروانے ہیں، دیوانے ہیں، آؤ پھر یار کی ہر ادا پر جان دو، پھر اس کو سیکھو، پھر اس پہ عمل کرو، تاکہ ساری زندگی سنتوں پہ عمل کرتے کرتے گزر جائے۔ اس لیے قرآن کریم کی جو میں نے آیت تلاوت کی تھی اذا جاء نصر اللہ کی، اس کا یہی مفہوم ہے فسبح بحمد ربک، میرے نبی آ جا پھر آپ تسبیح پڑھیں میرے نام کی، واستغفرہ انہ کان توابا۔ اس لیے ہمیں بھی ہر وقت یہ کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن کریم کی تلاوت کی عادت بنا لیں، درود شریف کی عادت بنا لیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کی عادت بنا لیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کی عادت بنا لیں۔ آؤ اس کا فائدہ بتاؤں، حدیث پاک میں آتا ہے جب زبان پہ ذکر ہوتا ہے، اللہ کا نام ہوتا ہے اور آدمی قدم رکھتا ہے، زمین کہتی ہے او پیارے تیرے یہ قدم مجھے کب تک نصیب، کتنے دنوں کے بعد ملے، زبان تیری ہو اور ذکر میرے اللہ کا ہو، قدم تیرا ہو اور جسم میرا ہو۔ یوں آتا ہے کتابوں میں، زمین گواہی دے گی قیامت کے دن، اس نے مجھ پر سبحان اللہ کہا تھا، اس نے مجھ پر الحمدللہ کہا تھا، اس نے مجھ پر درود پاک پڑھا تھا، اس نے مجھ پر قرآن کی تلاوت کی تھی، اور وہ گواہی بھی دے گی زمین، اس نے مجھ پہ زنا کیا، حرام خوری کی، بدماشی کی، اس نے خنزیر کھایا، سور کھاتا رہا دنیا میں، یہ ساری چیزوں کی زمین گواہی دے گی، یہ دیواریں، یہ کھڑکیاں، یہ روشن دان، یہ چھت سب گواہی دیں گے، چگلی کی، غیبت کرنے کی، بدکاری کی، تمام چیزوں کی۔ اس لیے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، قیمتی، اس کی قدر پہچانو، اس میں کچھ کمانے کی کوشش کرو۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے آخری وقت میں نے عرض کیا، ویسے کیسٹ پہلے بھی ہے سفر آخرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس لیے آخری عرض کر دیا کہ ربیع الاول کا آخری جمعہ تھا۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنوں میں غلام بنائے، تابعدار بنائے، عظمت اور محبت حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پچھلے سیرت کے مہینوں، اسی مہینے کی تازہ کیسٹیں آپ کو پھر چھیڑ دیا گیا، چھیڑ کے بڑے جلدی ہیں، چل بند کر دے اسے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کو پچھلے جمعے کی کیسٹ بھی نزول قرآن، اس سے پہلے جمعے کی کیسٹ بھی در یتیم اور مولانا پالم پوری کی اس طرح سے مل جائیں گی، تاکہ زیادہ سے زیادہ اس ماہ مبارک میں، ان دنوں میں جو سنے گا اس کو اللہ کے رسول کے ذکر خیر کی توفیق ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو آخرت اچھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما۔ حافظ عبید اللہ کے والد کراچی میں بہت میرے خدمت گزار رہے، تکلیف میں تھے، اللہ پاک شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلوں کو آسان فرما، سب کی تلخیوں کو راحتوں سے تبدیل فرما۔ مستری نظام الدین ہے شجاع آباد کا، اللہ پاک اس کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ کوئی ساتھی ہے، اس نے بتایا کہ اس کے بھائی کے بازو میں تکلیف ہے، اللہ پاک صحت کاملہ عطا۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو ابھی پیارے نبی کا آپ نے یہ واقعہ سنا۔ دوستو بیان فرما رہے خوبصورت انداز کے ساتھ، خوبصورت آواز کے ساتھ قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ۔ دوستو آپ سے گزارش ہے جو چینل پہ نہیں ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا۔ کل پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، جب تک کے لیے السلام علیکم، خدا حافظ۔